السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سب کو ادب و احترام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں نے سنا ہے دعا کرے اللہ پاک ان کو یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے سنا کے اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ سب کو سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ سکھائے کہ ہمارا اللہ کا قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ انشاءاللہ العزیز ہر روز ایک ایک رکوع کر کے انشاءاللہ ہم ڈیلی کا پڑھا کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھانا اور آپ کا سننا اور یاد کرنا اللہ پاک اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آئے انشاءاللہ سورۃ بقرہ کا یہ دوسرا سبق ہے اور سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ بقرہ نہیں پڑھی جاتی اس گھر میں شیاطین آ جاتے ہیں، جنات کے اثرات آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کے جو رحمت نازل ہوتی ہے اور شیاطین سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے روزانہ آپ سورۃ بقرہ پڑھا کریں تاکہ اپنے گھروں کو شیاطین سے محفوظ رکھیں، اور دوسروں کی بھی تلقین کریں اپنے گھر میں سورۃ بقرہ پڑھا کریں۔ اور ابن کثیر کے اندر آتا ہے خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے سورۃ بقرہ حاصل کیا، جس نے سیکھا اس کے لیے تو باعث برکت ہے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اسی لیے اس کو پڑھا کرے، برکت ہے، اور اگر چھوڑ دیں گے تو حسرت کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ آئے انشاءاللہ ہم سماعت فرماتے ہیں آیاتہا، اس کی آیات 286 آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، سورۃ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی۔ رکوع اس کے رکوع 40 رکوع ہے، اس کے 40 رکوع اور 286 آیات ہے۔ سورۃ بقرہ یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ یہ بقرہ اسی لیے اس کا نام رکھا گیا کہ اس کے اندر گائے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہاں انشاءاللہ ہم سماعت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بخشنے والا نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، ذالک منی یہ، ذالک ویسے تو بعید کے لیے آتا ہے، دور کے معنی میں آتا ہے،
لیکن تعظیم قرآن پاک کی کرتے ہوئے ہم اس کے یہ کے معنی میں لے کر کے آئیں گے، قریب کے معنی میں لے کر کے آئیں گے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب، نہیں ہے شک، فیہ، اس کتاب میں، یہ کتاب کون سی؟ قرآن پاک، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتی ہے کس کو؟ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، جو پرہیزگار ہیں اسی کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ الذین، آگے فرمایا الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بما، بالغیب، بغیر دیکھے، جو ایمان لے کر کے آئے بغیر دیکھے، کس کو؟ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، وہ بغیر دیکھے ایمان لے کر کے آئے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کو بن دیکھے ایمان لے کر کے آئے، اور دوسرے نمبر پہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور تیسرے نمبر پہ اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کا حصہ رکھتے ہیں۔ منفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین، آگے فرمایا وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بما، ساتھ اس چیز کے، انزلہ، جو نازل کی گئی، الیک، آپ کی طرف۔ اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں، اے نبی، جو آپ کی طرف قرآن پاک نازل ہوا ہے اس پہ بھی ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ اور وما انزلہ، اور جو نازل کی گئی، من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی کہ تورات، انجیل، زبور اور کئی زیادہ صحیفے بھی نازل ہوئے، اس پہ بھی وہ ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ، جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، جو نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واقعی آخرت آنی ہے، قیامت قائم ہونی ہے۔ اولئک، تو یہی وہ لوگ جن کا یہ تذکرہ ہو چکا ہے، یہی وہ لوگ، علی ھدی، کس پر ہے؟ ہدایت پر ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ، ہم المفلحون، وہی کامیابی پانے والے ہیں، وہی چھٹکارا پانے والے ہیں، کس سے؟ جہنم سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا پانے والے ہیں۔ آگے فرمایا ان، پہلے مومنوں کا تذکرہ فرمایا، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، آگے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، حمزہ جو اس کے معنی تھے کیا؟ انذر، انذر ینذر، ڈرانا، کیا آپ ان کو ڈرائیں؟ ان کا معنی ان کو، ام یا لم نہ تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون، کبھی بھی وہ ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے۔ آپ ان کو ڈرائیے جہنم سے یا نہ ڈرائیے، کبھی بھی وہ ایمان نہیں لے کر گئے، یعنی کہ جنہوں نے کفر کیا۔ ختم اللہ، کیونکہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پہ بھی، غشاوۃ، پردہ ہے، ان کی آنکھوں پہ بھی اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا، حق بات کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ ان کے دماغ کے اوپر اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا ہے، وہ نہیں کبھی سو سکیں گے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائی، جو نبی نازل فرمائے، ان کو نہیں مانتے، تو یہ لوگ جو کافر ہیں، ان کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا میں نے عذاب رکھ دیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ میری بہن، میری ماؤں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو حق بات ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، حق بات پہ چلنے والا بنائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سپورٹ کرنے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر جزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور سننا اور سنانا اللہ پاک اس کے اندر، یہ اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئے انشاءاللہ ایک بار اور سماعت فرماتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذالک، یہ کتاب لا ریب، نہیں ہے شک، فیہ، اس کتاب میں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتی ہے کس کو؟ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو۔ آگے فرمایا الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بالغیب، بغیر دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما، اور اس چیز میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو عطا کیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان
اللہ بما ساتھ اس چیز کے انزلہ جو نازل کی گئی الیک آپ کی طرف وما انزل من قبلک اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے وبالآخرۃ اور آخرت کے ساتھ ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. آگے فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہم علی ھدی ہدایت پر ہے من ربہم اپنے رب کی طرف سے واولئک اور یہی وہ لوگ ہم المفلحون وہی کامیابی پانے والے ہیں چھٹکارا پانے والے ہیں. آگے فرمایا ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم کیا آپ انہیں ڈرائیں ام یا لم نا تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں ہم لا یؤمنون وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ کیونکہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے. صدق اللہ العظیم. آیت وغیرہ اللہ پاک جو سن لیا اور سنا لیا اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.